آپ حضرات کے سامنے مقرر شعلہ بیاں ادیب زماں محبوب العلماء والاساتذہ و طلباء حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی استاد حدیث و سابق ناظم تعلیمات مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آج کا یہ خواتین کا اجلاس ہر سال کی طرح منعقد ہو رہا ہے۔ مدرسہ وہی ہے، جگہ وہی ہے، لیکن کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، بلکہ وہ بہت بڑی ایک کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے 17 نومبر کو اس مدرسے کے روح رواں ناظم اعلیٰ، میرے بھی پیر و مرشد اور بہت سے لوگوں کے پیر و مرشد اور محسن الامت حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ عمرہ کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ یہی مہینہ تھا، نومبر کی 17 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ کسی کو اطلاع نہ دی جائے
اور حضرت خاموشی سے چلے جائیں عمرہ کرنے. لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے بغیر اعلان کے شمع پر فدا ہونے کے لیے پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. بھلا کہیں مشک رکھا جائے اور اس کی خوشبو لوگوں تک نہ پہنچے. بلکہ میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور آپ کو بھی یقین ہوگا کہ اس دنیا کی ہر چیز کتنی ہی خوشبودار ہو جائے، 50,000 روپے نہیں 50 لاکھ روپے تولہ مشک اصلی لائیے جس کی خوشبو دور تک پہنچے، اور اس سے زیادہ کوئی خوشبودار اور مہکنے والی چیز لائیے، ان تمام خوشبوؤں سے زیادہ اور اس کی خوبصورتی سے زیادہ کسی اللہ والے کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے. لیکن ہمارا بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی قدر اللہ والوں کے جانے کے بعد کرتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں، زندوں کو ماننے کے لیے نہیں تیار ہیں، مرنے کے بعد ہم تسلیم کرتے ہیں، تو غلط نہیں ہوگا. آج ایک آدمی زبان حال ہی سے نہیں، زبان قال سے کہتا ہے کہ حضرت بہت قیمتی چیز تھے، ہم لوگوں نے قدر نہیں پہچانا، اللہ نے بہت جلدی بلا لیا. وہی کمی آج محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے اس جگہ بیٹھتے ہوئے. لیکن دنیا کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اور اس کو انجام دینا پڑتا ہے. میں بھی بہت ضبط کر کے بہت حوصلہ جٹا کر آپ کے سامنے حاضر ہوا. بولنا اور تقریر کرنا واز کہہ دینا بہت سے لوگوں کو آتا ہے. اچھے سے اچھے انداز میں شیریں گفتگو کر لینا
فصاحت اور سلاست اور بلاغت کے ساتھ لچھے دار تقریر کر لینا آتا ہے، بہت سے لوگوں کو آتا ہے، اور ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے لوگ، لیکن کبھی بھی زبان کی گویائی سے انقلاب نہیں آتا۔ زبان میں کوئی طاقت نہیں ہے جو دل بدل دے، مزاج بدل دے، زندگی بدل دے۔ وہ طاقت دل میں ہوتی ہے جو اہل دل کے پاس ہوتی ہے۔ حضرت سے میں نے بارہا سنا ہے بیان میں کہ انقلاب قلب کی صفت ہے، انقلاب زبان کی صفت نہیں ہے۔ کیا پہلے سے تقریریں کم ہو رہی ہیں؟ نہیں۔ جلسے کم ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ اب تو ہر آدمی تقریریں سنتا ہے، روزانہ 10 20 مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریریں جب چاہتا سن لیتا ہے، مولانا الیاس گھمن صاحب کی تقریریں جب چاہتا ہے سنتا ہے، یوٹیوب پر موجود، ہر موبائل میں، ہر آدمی کی جیب میں سب کی تقریریں موجود، بلکہ میں یوں کہوں ہر آدمی کی جیب میں بہت بڑے بڑے خطیب اور مقرر موجود ہیں، جب چاہتا ہے وہ سن لیتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے کیا برائیاں کم ہو رہی ہیں پہلے سے کہ بڑھ رہے ہیں؟ کتنی زندگیوں میں انقلاب آیا، کتنی ماں اور بہنوں نے اپنی زندگی کو بنایا اور گھروں کو جنت کا نمونہ بنایا۔ اگر آتا تقریروں سے، خطابت سے، تو آ جانا چاہیے تھا، پہلے سے اچھے اچھے مقرر ہیں۔ تبدیلی جو آتی ہے، انقلاب جو آتا ہے، دل جو بدلتا ہے، دماغ جو بدلتا ہے، مزاج جو بدلتا ہے، وہ اللہ والوں کے دل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایک مرد خدا بیٹھ جائے یہاں پر پورے مجمع میں، صرف بیٹھا رہے، بالکل نہ بولے، خاموش رہے، لیکن اس کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ پورے مجمع کو اشکبار کر دے گی۔ تو جو آج کمی محسوس ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر میں خود اپنے اندر بالکل ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا کہ کچھ بولوں، کیونکہ مجھے اپنے بارے میں خوب تجربہ ہے کہ مجھے جو پاور ملتا تھا، جو انرجی ملتی تھی، وہ حضرت کی روحانی طاقت تھی، حضرت کے قلب کی گرمی تھی، کہ حضرت اگر زبان سے کہہ دیں کہ محبوب ذرا کچھ بول دو، ان کا اتنا کہنا ہی میرے لیے بہت بڑی طاقت و قوت، اور دل بدل جاتا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے دل کو بنانے کی کوشش کریں، اپنی سوچ، اپنے فکر کو بدلیں، اپنے خیال کو بدلیں۔ مکان بدل جاتا ہے، بستر تو بدل جاتا ہے، کپڑا بھی بدل جاتا ہے، بہت کچھ بدلتا ہے، لیکن ہم اپنے کو نہیں بدل پاتے۔ اور جب تک ہم نہیں بدلیں گے تو ہماری اولاد بھی نہیں بدلے گی، ہمارا گھر بھی نہیں بدلے گا، ہماری زندگی بھی نہیں بدلے گی، نہ ہمارا کوئی معاملہ بدلے گا۔ اور جب نہیں بدلے گا تو ایک دن ایسا آئے گا جو یہ دنیا نہیں رہے گی، آخرت رہے گی، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہ بدلنے کا نتیجہ کتنا خراب مل رہا ہے۔ آج جتنی محنت، جتنی توجہ دل کے علاوہ ہر چیز پر ہو رہی ہے، پورے جسم پر ہو رہی ہے،
پورے دماغ خرچ ہو رہے، بڑی بڑی صلاحیتیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے کالج اور بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ماہرین، یہ سب کے سب ہمارے جسم کو آرام پہنچا رہے ہیں اور جسم کو راحت دینے کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ جہاں آدمی بنائے جاتے ہیں، جہاں ذہن بنایا جاتا ہے، وہ اللہ والوں کی جگہ ہوتی ہے جسے خانقاہ کہتے ہیں، وہ اللہ والوں کا دربار ہوتا ہے جسے مدرسہ کہتے ہیں، وہ اہل دل کی مجلس ہوتی ہے جسے احسان و تزکیہ، تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ اس میخانے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہمیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہر خاتون سمجھتی ہے، ہر عورت یہ سمجھتی ہے ہم تو سب سے پارسا ہیں، ہم سب سے نیک ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہمیں تو بس جنت ہمارا خود انتظار کر رہی ہے، آتے ہی دنیا سے جاتے ہی جنت مل جائے گی، ہمارا استقبال ہوگا۔ کتنی سخت گھڑی ہے یہ اللہ والوں سے پوچھئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی جیسے اللہ والے، جنہوں نے 1200 سے زیادہ کتابیں ہر فن پر لکھی، اور ہمارے حضرت کے دادا جان کے شیخ تھے، پوری ایک دنیا ان کے علم کا، ان کے تقوی کا، ان کی للہیت کا، ان کی بزرگی کا، ان کی ولایت کا، ان کے کمال کا، سب کچھ کا پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا ایک جملہ سنیے۔ ہم لوگ صبح سے شام تک کے تسبیح 12 پوری کر لیں اور 4 رکعت تہجد پڑھ لیں اور فضائل اعمال پڑھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ ولایت کے مقام اعلیٰ پر فائز ہو گئے۔ جس کی پوری زندگی دین میں خرچ ہو رہی ہے، حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے تو سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑا کرم کا معاملہ کیا۔ جنتیوں کی جوتیوں میں، جنت میں نہیں، جہاں جنتی لوگ اپنا جوتا چپل نکالیں گے وہاں اگر مجھے جگہ مل جائے، اللہ کا یہ بھی بہت بڑا احسان۔ یہی چیز یہاں ملتی ہے، لیکن آج حضرت نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت کی بڑی یاد آ رہی ہے، آنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگ چند روز پہلے پھول پور میں مدرسے کے رکن شورا حضرت مولانا عبدالحمید صاحب تھے، وہاں بیٹھے تھے 4-6 لوگ، حضرت کا تذکرہ آیا تو آتا گیا، آئی ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ ایسا تذکرہ آیا کہ کوئی آنکھ بچی نہیں جس نے آنسو نہ بہایا۔ ہم نے کہا کاش کہ اسی طرح حضرت کی زندگی میں حضرت کو چاہا ہوتا تو آج ہم لوگ بھی کسی کام کے بن گئے ہوتے۔ لیکن جب وقت ہوتا ہے تب قدر نہیں کرتے، جب نہیں وقت ہوتا ہے تب قیادت۔ آج بھی موقع ہے میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ اور آپ کا یہ آج کا خصوصی پروگرام آپ کو اپنے گھر سے کیوں بلایا گیا جبکہ ہم آپ کے بازار میں آنے کو پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کو نہایت پردے کے ساتھ بیت العلوم کے اجلاس میں کیوں بلاتے ہیں یہاں کے ذمہ دار؟ حضرت نے کس مقصد سے؟ اس کو سمجھیے ذرا، یہ کوئی پکنک نہیں ہے، کوئی ٹہلنا اور گھومنا اور تفریح کرنا نہیں ہے کہ آپ گھر سے آئے بیت العلوم میں ٹہل لیے، نہیں میری ماں اور بہنوں، بالکل یہ مقصد نہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے آپ کو اللہ کے تعلق، نبی کے عشق و محبت اور دین سے لگاؤ اور دین سے محبت
اور قرآن سے تعلق، اللہ والوں سے تعلق، بزرگوں سے تعلق، نیک لوگوں سے تعلق، اور برے سے بیزاری اور برائی سے نفرت اور گناہوں سے نفرت اور گندگی سے دوری، یہ ہمارے ذہن اور مزاج میں بیٹھ جائے، اسی لیے بلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں، جو صاحب اولاد ہیں وہ بہت توجہ سے اس بات کو سنیں۔ ہر ایک کے 2-4 لڑکے ہوتے ہیں، لیکن اپنے لڑکے کو سب کیا بنانا چاہتے ہیں؟ روپیہ چھاپنے والی مشین۔ سب کی تمنا ہوتی ہے کہ انل امبانی اور مکیش امبانی کی طرح 4 لاکھ کے کپ میں چائے پئیں، لیکن میں جس مدرسے میں بیٹھا ہوں، مدرسہ اسلامیہ بیت العلوم سرائے میر، آج میں یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں اس کو میں اس سے پہلے بھی ایک مشورے میں کہہ چکا ہوں۔ حضرت اگر چاہتے تو بہت کچھ دنیا دینے کے لیے تیار تھے، عہدہ، منصب، کرسی، اقتدار، لیکن حضرت نے کبھی پھوٹی نگاہ نہیں ڈالا، اور سب سے بڑی چیز حضرت نے اپنی 5 اولاد کو عالم بنایا، حافظ بنایا۔ حضرت کی ولایت اور بزرگی کی میرے پاس ایک نہیں، انیک اور کئی دلیلیں ہیں جو بالکل کھلی ہوئی ہیں۔ اور نہ عام طور سے اللہ والوں کے گھروں میں اولاد کس قدر آزاد ہو جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ دولت کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن کھلی آنکھوں دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضرت کی اولاد اپنی زندگی کو حضرت ہی کی طرح مدرسے میں لگائے ہوئے۔ حضرت نے مانگا ہوگا نا اللہ سے، کہا ہوگا کہ اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کے دین کی خدمت کرنے والی اولاد چاہیے، تو اللہ نے سنا اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور کیسی دیکھ رہی وہ دیکھیے۔ 53 سال کی میری اپنی عمر ہو گئی، میں اپنے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے بہت کوشش کیا، لیکن 3 لڑکے عالم نہیں بن سکے، کوئی حافظ بنا، کوئی ناقص بنا، لیکن حضرت کی کیا اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ عالم ہی نہیں سب بنے، حافظ ہی نہیں سب بنے، عالم حافظ تو بنے ہی، جو عمر سیر و تفریح کی ہوتی ہے، جو عمر آرام کی اور راحت کی ہوتی ہے، اس عمر میں حضرت کے جانشین جن کی ابھی 27 سال بھی میرا خیال ہے عمر شاید پہنچی ہو، صبح سے شام تک دین کے لیے جو سفر کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور اتنا بڑا مدرسے کا نظام جس کا سالانہ 5-6 کروڑ خرچہ ہے، حضرت ہی کی طرح الحمدللہ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا حضرت کا کھلا ہوا، حضرت کے بعد ولایت کا بہت بڑا ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے۔ ایک آدمی گھر نہیں چلا پاتا، جس کے مہینے کا 20-25 ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور اتفاق سے اگر کوئی سفیر پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا بے موقع آ گئے ہیں چندہ لینے کے لیے، گھر کا خرچہ تو چل ہی نہیں پاتا ہے، 4 شادی پڑ گئی، وہ بھی نومبر ہی میں کل شادی پڑ گئی ہے، ہر جگہ 2-2 ہزار نیوتا دینا ہے،
8,000 یہ تو اب آپ کو چندہ کہاں سے دیں؟ پریشان. اور اتنا بڑا مدرسہ الحمدللہ کبھی تنخواہ آج بھی نہیں رکتی جیسے حضرت کی زندگی میں نہیں رک رہی تھی. ایسے مولانا احمد اللہ صاحب دامت برکاتم جو ناظم اعلیٰ اور جانشین ہیں حضرت کے، تنخواہ بھی نہیں رک رہی ہے اور الحمدللہ تنخواہ بھی حضرت کی طرح بڑھایا ہر ایک کی الحمدللہ. یہ کچھ ہے اس زمین اس مٹی میں کچھ ہے، اور حضرت نے جس کو بنایا ہے پرورش کیا ہے اس لیے لہلہا رہا ہے. یہی جلسوں سے چاہا جا رہا ہے. حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت نے اپنی مجلس میں ان کا ایک شعر سنایا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا. عجیب بات، دل کا درد مستقل ہو گیا تو شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ابھی آپ سے ہم کہیں کہ آپ کے دل میں درد ہوتا ہے، بی پی ہائی ہے، اللہ کا شکر ادا کریے، تو آپ کہیں مولانا کچھ مینٹل ڈسٹرب آپ ہو گئے ہیں لگتا ہے. حضرت کے جانے کے بعد آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا لگتا ہے. لیکن اتنے بڑے اللہ والے کہہ رہے ہیں شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. درد دل سے مراد بی پی کا ہائی ہونا اور لو ہونا نہیں ہے. درد دل سے مراد وہ دل ہے جس میں اللہ کی محبت آ جائے، جس میں انسانیت کا درد پیدا ہو جائے، جس میں انسانیت کا غم پیدا ہو جائے. اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث اور اس کی تشریح کروں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا کہ اس دل کے اندر اگر وہ چیز پیدا ہو جائے تو آپ واقعی انسان کامل بن جائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انسان کے پوری باڈی میں پورے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ اپنی آواز بند کر لیں، شور بہت ہو رہا ہے، یہ اطلاع آ رہی ہے. جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم انسان کا ٹھیک رہتا ہے. اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے. اور جب دل ہمارا نہیں بنا تو ہم کبھی نہیں بن سکتے. کتنی بھی ہمارے پاس معلومات ہو، دنیا کی کوئی دولت ہو جاوے، لیکن اگر یہ دل نہیں بنا تو ہم بالکل نہیں بن سکتے اور ہماری کوئی چیز صحیح نہیں رہ سکتی. اب اس دل کے اندر ایک صفت میں اس وقت بیان کر رہا ہوں. خواتین اسلام بہت توجہ سے سنیں. اس وقت عالمی صورتحال اور ہمارے ملک کی بھی صورتحال خوشگوار نہیں، اچھی نہیں. حالانکہ مادی اعتبار سے پوری دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، ہمارا ملک بھی مادی اعتبار سے بہت ترقی کر رہا ہے.
لیکن جس اعتبار سے ترقی کرنا چاہیے تھا اس اعتبار سے یہ ملک پستی کی طرف جا رہا ہے.